السلام علیکم ویورز، میں ہوں اسد بخاری اینڈ ویلکم ٹو دا نیوٹریشن ہب۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کووڈ-19 کی سچویشن کے حوالے سے۔ خدا نخواستہ اگر آپ کے آس پاس، آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا فرد جس کا کووڈ-19 ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے اور وہ کووڈ کا کنفرم کیس رپورٹ ہو جائے تو کون سی ایسی احتیاطیں ہیں جنہیں ہم کر کے باقی لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آئسولیشن ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے کہ اگر کسی بندے کا کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو گھر کے ایک کمرے میں آئسولیٹ کر لے۔ آئسولیشن کا مقصد بیسیکلی جو وائرس کی سرکولیشن ہے اس کو روکنا ہے تاکہ فیملی کے جو دوسرے افراد ہیں ان تک وہ وائرس نہ پھیل سکے۔ گھر کے کسی ایک فرد کو ڈپیوٹ کریں اس پیشنٹ کی لک آفٹر کے لیے جو اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے۔ پیشنٹس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا کہ وہ ڈس ہارٹ ہوں اور زندگی کی جو امید ہے وہ کھو بیٹھیں، بلکہ ایک اچھے طریقے کے ساتھ اسے مینیج کرنا ہے۔ جو ایک بندہ ڈپیوٹ ہوگا تو وہ بھی فیملی کے دوسرے ممبران سے الگ رہے گا، ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گا، گلے نہیں ملے گا، کھانے پینے کے برتن جو ہے وہ شیئر نہیں کرے گا۔ جو پیشنٹ روم آئسولیشن میں ہے تو اسے کیا کرنا ہے، ڈسپوزیبل جو برتن ہوتے ہیں مارکیٹ سے عام مل جاتے ہیں، پلیٹس ہو گئی، ڈسپوزیبل گلاس ہو گئے، ڈسپوزیبل سپون ہو گئے، تو ڈسپوزیبل چیزوں کا استعمال کرنا ہے۔ جو بھی گھر کا فرد جو ہے وہ اس پیشنٹ کی دیکھ بھال کے لیے ڈپیوٹیڈ ہوگا وہ گلوز پہنے گا، ماسک پہنے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے کھانا جو ہے ڈسپوزیبل برتن میں وہ اس روم کے دروازے کے اوپر رکھ دے گا، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے پیشنٹ وہ بھی گلوز کا استعمال کرے گا، ماسک کا استعمال کرے گا، وہاں سے وہ کھانا ریسیو کر کے اپنا کھانا کھائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ ڈسپوزیبل جو برتن ہیں وہ انہیں ڈسٹ بن میں ڈال دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو اس کے استعمال والے برتن ہیں اسے بھی بڑے محفوظ طریقے سے جو ہے وہ ضائع کرنا ہے تاکہ وہ دوبارہ کسی کے استعمال میں نہ آئیں۔ دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہے کہ اس پیشنٹ کو ایسی غذاؤں کا استعمال کروانا ہے جو اس پیشنٹ کی امیونٹی کو بڑھائیں۔ تو ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں جس میں میں نے امیونٹی بوسٹر غذاؤں کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر کیا ہے، تو آپ ڈسکرپشن میں جا کر جو ہے اس لنک کے ذریعے وہ امیونٹی بوسٹر غذائیں جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ جو بھی کووڈ-19 پازیٹیو پیشنٹ ہے اس کی خوراک میں انڈا، ڈرائی فروٹس ہو گئے، وٹامن سی سے بھرپور غذائیں جس طرح مالٹا ہو گیا، پالک ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ اسے کھانے کے لیے دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسے دن میں 2 سے 3 بار جو ہے وہ گرین ٹی دیں جس میں جنجر کا استعمال کریں، اور اس کے لیے جو کھانا بنائیں اس میں مناسب مقدار میں لہسن کا استعمال کریں۔ یہ ایسی غذائیں ہیں جو ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتی ہیں، اور جب ہماری قوت مدافعت سٹرانگ ہوگی تو جو کووڈ-19 وائرس ہمارے جسم کے اندر چلا گیا ہے وہ اتنا زیادہ ہمیں افیکٹ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی ہمیں کیا کرنا ہے، بیسیکلی ہمیں اپنے ایمیون سسٹم کو اس دوران سٹرانگ رکھنا ہے تاکہ ہمارا جسم جو ہے وہ اس سے مقابلہ کر سکے۔ اس لیے گورنمنٹ کی طرف سے بار بار ہدایات جاری کی جاتی ہیں کہ جو خاص طور پہ ایجڈ لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، انہیں جو ہے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان میں جو ہے ایمیون سسٹم وہ بہت ویک ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کووڈ-19 کا جو وائرس ہے ان کے اوپر بہت زبردست قسم کا حملہ کرتا ہے، اس لیے ہمیں ایسے لوگوں کو جو ہے وہ محفوظ رکھنا ہے تاکہ وہ اس وائرس سے جو ہے افیکٹ نہ ہو سکیں۔ اگر کووڈ-19 پازیٹیو پیشنٹ جو ہے اس میں اس طرح کی کوئی سمٹمز نہیں ہیں کہ اس کو بہت زیادہ ٹیمپریچر نہیں ہے، اس کو الٹیاں نہیں آ رہی اور اس کی سانس کا مسئلہ نہیں ہو رہا، تو بس اس نے جو ہے 10 دن تک اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 10 دن کب سٹارٹ ہوتے ہیں، جب آپ کا رزلٹ پازیٹیو آ جاتا ہے، وہاں سے لے کر 10 دن تک جو ہے وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرے گا اور اس کے بعد اپنے ٹیسٹ کو ریپیٹ آپ کروا سکتے ہیں۔ 10 دن کے بعد جو وائرس کا پیریڈ ہے وہ خود بخود سے ختم ہو جاتا ہے اور وہ بندہ جو ہے ریکور ہو جاتا ہے۔ اس لیے 10 دن تک جو ہے اس بندے کو اپنے آپ کو ضرور آئسولیٹ کرنا چاہیے۔
ہاں، اگر کسی کووڈ-19 جو پازیٹیو پیشنٹ ہے اس کے اندر ایسی علامات آ رہی ہیں کہ اس کو سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے، یا اس سے بہت زیادہ ٹیمپریچر ہے، یا الٹیاں آ رہی ہیں، یا ہیڈ ایک ہے اسے بہت زیادہ، تو ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لینی ہے اور انہیں بتانا ہے کہ ہماری فیملی میں جو فلاں بندہ ہے وہ کووڈ پازیٹیو ہے، تاکہ وہ نیسیسری میئرز اختیار کرتے ہوئے اس پیشنٹ کا چیک اپ کر سکیں، کیونکہ ہم سب کا جو مقصد ہے وہ اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ ماسک کا استعمال کریں، گلوز کا استعمال کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں، ایک دوسرے کے گلے نہ ملیں، کیونکہ یہ وائرس جو ہے یہ ٹچ کے ساتھ پھیلتا ہے۔ اور جس گھر میں کووڈ پازیٹیو پیشنٹ موجود ہے اس گھر کے افراد کو چاہیے کہ وہ ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں، ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہیں، اور ہاتھوں کو دھوئے بغیر جو ہے وہ اپنے چہرے کو یا منہ کو نہ چھوئیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ موسٹلی جو ہے ہاتھوں کی وجہ سے، جب ہاتھوں کے اوپر وائرس آ گیا ہاتھ ملانے سے، تو ہم جب اپنے منہ کے اوپر چہرے کے اوپر یہ لگاتے ہیں تو یہ سانس کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے جو ہے ہمارے جسم کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو بطور پاکستانی شہری ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے گھروں تک محدود رہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر ذی روح کو اس وائرس سے بچائے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، اور اپنی آراء اور خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آپ آئندہ بھی ہماری ویڈیوز جو ہے وہ دیکھ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔